ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے امانت کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی فلاح اور کامیابی کا اعلان کیا ہے جو امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 صفت پائی جاتی ہو وہ منافق ہے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف وعدہ کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں امانت اٹھ جائے گی اور خیانت کا دورہ ہوگا، چلن ہوگا، رواج ہوگا۔ آج وہی زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور پرائے لوگ امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آپ کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا، آپ کو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اس وقت میں آپ کے پاس مسلم اور نو مسلم لوگوں کی امانت رکھی ہوئی تھی۔ ایسے نازک وقت میں بھی آپ نے امانتوں کا خیال کیا، امانتیں واپس کرائی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرا بستر ہے، اس پر آرام کرو، اور تمہارے حوالے یہ امانت کر کے جا رہا ہوں، یہ امانتیں امانت والوں کے پاس پہنچا کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ بزرگان محترم، تاریخ کے اوراق کو ٹٹولیے اور دیکھیے، ایسے نازک وقت میں جب آدمی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، ایسے نازک وقت میں بھی امانت کا خیال کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ امانت کی کیا اہمیت ہے اور امانت کا ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہودیوں کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، احوال معلوم کرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ آپ سے مکالمہ ہوا، مکالمے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تمہارے پاس جو امانت کی بکریاں ہیں یہ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ بزرگان محترم، بکریاں کس کی تھی؟ دشمنوں کی بکریاں تھی۔ دشمن بھی کون تھے؟ جو اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ کیسے نازک وقت میں بکریاں واپس کرائی جب حضرات صحابہ کرام کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو رہا تھا، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گدھا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا کہ گدھا ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت بنایا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا گدھے کا گوشت حرام ہے، اور آپ نے گوشت گرانے کا، دیگے اڑیل دینے کا حکم دیا۔ ایسے نازک وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود چرواہے سے وہ امانت کی بکریاں واپس کرانے کا حکم دیا۔ بزرگان محترم، امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا پیسہ ہمارے پاس رکھا ہے وہ واپس کیا جائے، وہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، کشادہ مفہوم ہے۔ ہمارے پاس جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس جسم کا استعمال، کان کا استعمال، ناک کا استعمال، منہ کا استعمال اللہ کی طاعتوں میں کریں، اس کی فرما برداری میں کریں، یہ طاعت ہے، یہ امانت ہے۔ اور اگر اس کی معصیتوں میں، نافرمانی میں، گناہ میں ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، بزرگان محترم، یہ خیانت ہے۔ ہمیں اس بات کے اختیار نہیں ہم اپنا ہاتھ کاٹ کر کسی کو دیں، ہم اپنی آنکھ کسی کو ہبہ کریں، ہم خودکشی کریں، اس لیے کہ جسم ہمارے پاس امانت ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہم ملازم ہیں اور ہمارے ذمہ کچھ فرائض ہیں، ان فرائض کو پورا کرنا، بجا لانا، یہ امانت ہے۔ ان کے اندر کمی کرنا، ان کو پورا نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ اگر ہم کسی جگہ مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں،
جتنے وقت کے لیے ہمیں رکھا گیا اس پورے وقت میں کام کرنا امانت، اور پورے وقت میں کام نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ جو کام ہمارے حوالے کیا گیا ہے اس کام کو پورا کرنا یہ امانت ہے، اس کے اندر کٹوتی کرنا، اس کو ہم کو پورا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ بدن سے پسینہ نکلا ہے یا نہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا ہے یا نہیں، جو فرائض اس کے ذمے کیے تھے ان فرائض کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے فرائض کو پورا نہیں کیا ہے تو ہمارے لیے وہ تنخواہ، وہ مزدوری لینا جائز نہیں ہے، حلال و حرام کی آمیزش ہو جائے گی۔ بزرگان محترم، اگر عاریت کے طور پر ہم نے کوئی چیز لی ہے جتنے وقت کے لیے لی ہے، اس وقت کے بعد اس کو واپس نہ کرنا خیانت ہے۔ اگر ہم نے کوئی مکان لیا ہے عاریت کے طور پر یا کرائے کے طور پر، اس کے لیے کام طے کیا گیا کہ اس مکان میں ہمیں فلاں کام کرنا ہے، تو اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں تو امانت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر تو خیانت ہے۔ بزرگان محترم، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، 2 آدمی 3 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس مجلس کی جو باتیں وہ امانت ہے، ہمارے لیے جائز نہیں وہ باتیں ہم باہر پہنچائیں، اس راز کو ہم باہر ظاہر کریں، اس لیے کہ اگر ہم باہر ظاہر کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے، خیانت کا گناہ ملے گا۔ ہاں، اس مجلس کے اندر کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، آپ نے بات باہر پہنچا دی جس سے متعلق تھی، تو پھر یہ امانت میں خیانت نہیں۔ بزرگان محترم، اگر 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بات کوئی دوسرا آدمی سنے، تو اگر ہم ان کی بات سن رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہم کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی مسجد کے متولی ہیں، کسی رفاہی ادارے سے ہم وابستہ ہیں، کسی تنظیم سے ہم منسلک ہیں اور وہاں سے ہم تنخواہ لے رہے ہیں، ہمارے ذمے وہاں کچھ فرائض ہے، ان فرائض کو پورا کرنا یہ امانت ہے۔ ان کے اندر لاپرواہی کرنا، کوتاہی کرنا، ان فرائض کو پورا نہ کرنا یہ ہمارے لیے خیانت ہے۔ جو پیسہ مسجد میں، مدرسوں میں، رفاہی اداروں میں، تنظیموں میں، انجمنوں میں دیا جا رہا ہے، جس کام کے لیے دیا جا رہا ہے، اس کے اندر خرچ کرنا امانت ہے، اس کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے۔ جو چیزیں ہمارے استعمال کے لیے مدرسے کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے، رفاہی ادارے کی طرف سے دی گئی ہیں، اگر اسی کام میں ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ امانت ہے، اور اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بزرگان محترم یہ خیانت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم امانتوں کا لحاظ کریں، ان کی پاسداری کریں اور خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بزرگان محترم، آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم نے امانتوں میں خیانت کی ہے تو امانت والوں تک پہنچائیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، ورنہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہم قبر کے گڑھے میں چلے جائیں گے، اس وقت تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج عمل ہے، کل کو جزا ہے، کل کو عمل نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر آسمان اور زمین کے بقدر تم گناہ کر کے اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اس کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو اس سے بڑی مغفرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا استقبال کرے گا۔ بزرگان محترم، اس لیے ہم سب امانتوں کا خیال رکھیں، جو ذمہ داری ہمیں دی جا رہی ہے اس کو پورا کریں، اس کے اندر کٹوتی نہ کریں۔ اگر ہم کٹوتی کر رہے ہیں تو گویا کہ حلال اور حرام کی آمیزش ہے، اور حلال و حرام کی آمیزش ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً ناحق کھاتے ہیں، تو وہ گویا اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انگاروں سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ حضرات کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے سے حفاظت فرمائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔